قبر صحرا علی رو رہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب التاج والمعراج والبراق والألم ودافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش مشفوع في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. مقامه قاب وقوسين أو أدنى. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا اعجاز صاحب و جملہ مومنین و مومنات کی روح کو بخشیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على صلوات علی محمد. مومنین کرام، ایام فاطمیہ میں آپ حضرات نے جو فرش عزا بچھائی ہے، یہ تحریک بہت اچھی تحریک، اور یہ واقعاً مرحوم نے ایک ایسی چیز ایجاد کر دیا کہ تا قیام قیامت یہ مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا. یقیناً ہم 2 مہینہ 8 دن محرم مناتے ہیں. مقصد ہے، ہدف ہے، کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ یہ 75 سے 95 دن یہ جو سلسلہ ہے
شہزادی کی شہادت کا یہ اسی طریقے سے منانا چاہیے جیسے ہم عاشور مناتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم عاشور کیوں مناتے ہیں؟ تو پانچویں امام نے جواب دیا تھا کہ عاشور ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ دشمن بے نقاب ہو اور اپنے جد کی مظلومیت کو بیان کیا جا سکے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا۔ اور ایک جملہ اور کہا تھا، کہا کاش کہ ہم عاشور کی طریقے سے غدیر بھی منائے ہوتے تو آج اس طریقے سے نہ ہوتا۔ اور بس یہی سلسلہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جا کر جڑتا ہے۔ ہمیں کسی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہزادی کی شہادت کا سبب کون ہے۔ خود جائیے، تلاش کریے، دیکھیے، سمجھیے، معلوم کریے، اور جب معلوم ہو جائے تو اس کے بعد یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پر ایک جگہ کا واقعہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ ایک قبیلے کا اپنے سردار تھا، پاکستان میں قبیلے کا اپنے سردار تھا، وہ آیا، اس کے علاقے میں شہزادی کی شہادت کی مجلس ہو رہی تھی، اس نے بند کر لیا آتے ہی چاروں طرف سے، اس کے گارڈ تمام کھڑے ہو گئے دروازوں پر، کوئی باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو تم نے بیان کیا ہے ابھی کہ وہ گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے اور حق نہیں دیا گیا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کہا بالکل صحیح ہے، یہ حوالے ہیں۔ کہا کسی کو باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ وہ خود گیا اور جانے کے بعد اپنے مولوی صاحب سے معلوم کیا، خالی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ارے کیا مطلب ہے اس سے آپ کو؟ کہا نہیں، بس یہ بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مولوی صاحب بار بار گھماتے رہے، کہیں ایسی جگہ سے آ رہے ہو، کس جگہ سے آ رہے ہو، کیوں ایسا سوال کر رہے ہو؟ کہا بس تم سے یہ معلوم کر رہا ہے، یہ بتاؤ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ دربار میں صرف گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ حق ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ طلب کیا تھا، ان کو جھوٹا بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ مولوی صاحب نے کہا بات تو صحیح ہے۔ تاریخ میں کہا بس جواب مل گیا۔ واپس آیا اور آنے کے بعد اس نے شہزادی کا جو اسلام حقیقی ہے وہ قبول کر لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، مستقل آپ ذاکرین سے، مقررین سے، علماء کرام سے سماعت فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب آپ کیا کریے؟ نمازیں پڑھیے، قربانیاں پیش کریے، اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن مقتول نسل رہے گا۔ یہاں پر کوثر میں بہت بحث ہوئی ہے، کوثر کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ کوثر کے یہ بھی معنی، کوثر کے یہ بھی معنی، کوثر کے بہت سارے معنی ہیں۔ المختصر یہ کہ جو ہے جنت میں بتایا گیا کہ ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، لیکن جب آیت کو آپ پڑھیں گے اور اہل بیت علیہم السلام سے اس کی تفسیر لیں گے تو جو پہلی آیت ہے اور آخری آیت ہے، ان دونوں کو جب دیکھیں گے تو یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے، بالکل صاف لفظوں میں واضح ہو جائے گا، زیادہ سمجھانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک طرف کہہ رہا ہے میں نے کوثر عطا کیا، دوسری طرف کہا آپ کا دشمن ہمیشہ مقتول نسل رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ رسول کو کوثر عطا کیا جا رہا
ایسی شہزادی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو رسول کی اکلوتی بیٹی تھی. تاریخ میں لوگوں نے اپنے بہت سارے دکھا دیے ہیں، لیکن رسول کی اکلوتی بیٹی کہ جن کا رسول احترام کرتے تھے، کہ رسول نے جن کے بارے میں حدیث فرمائی ہے، رسول نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، نام لے کر کہا ہے. اب تاریخ میں اگر آپ بہت ساری بتاتے ہیں تو بتاتے رہیں، لیکن جہاں پر احترام کی بات آتی ہے، جہاں پر فاطمہ کو اذیت دینے کی بات آتی ہے، وہاں پر صرف اور صرف فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، اور کوئی لڑکی کا نام نہیں لیا گیا. پوری تاریخ میں کوئی لڑکی کا نام نہیں لیا گیا. یعنی کثیر النسل کا جو مالک بنایا ہے وہ اس فاطمہ کے ذریعے سے. رسول اسلام کی بہت ساری اولادیں ہوئیں، آپ لوگ جانتے ہیں، قاسم بھی ہیں، طیب بھی ہیں. رسول اسلام کے بہت ساری اولادیں ہوئیں. آخری اولاد عبداللہ، کہ جب آپ دفن کر کے لوٹ رہے تھے تو وہاں پر عاص بن وائل نام کا ایک شخص تھا، اور وہ کھڑا ہو کے وہاں پر مسخرہ کرنے لگا، کہنے لگا رسول کی تو نسل منقطع ہو گئی ہے، اب رسول کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، محمد کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. جیسے ہی یہ کہا، اس جملے کو کہا، رسول پر بہت گرا گزرا. رسول اسلام کو بہت برا لگا کہ اس نے یہ جو جملہ کہا ہے. لیکن یہاں پر رک کے ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اس کو اتنا معلوم تھا کہ اگر رسول کی نسل ہوگی تبھی اسلام آگے پھیل سکتا ہے، اس کے علاوہ اسلام آگے نہیں پھیل سکتا ہے. کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اتنا وہ جانتا تھا. کیا ہوا؟ جیسے ہی رسول رنجیدہ خاطر ہوئے، فوراً جبرائیل امین یہ آیت لے کر آ گئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب یہاں پر رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رسول کو کوثر عطا کیا پروردگار عالم نے، رسول کو ایسا خیر کثیر عطا کیا کہ یقیناً جو ابتر تھا وہ آج تک پوری کائنات میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بنی امیہ کی اولاد ہے. لیکن سادات کرام پورے دنیا میں بھرے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. سادات کرام ماشاءاللہ سے پورے دنیا میں بھرے ہوئے ہیں. یعنی یہ خیر کثیر جو پروردگار عالم نے جو آیت کو بھیجا تھا یہ اس کے مصداق ہیں. اچھا، رسول یعنی پروردگار عالم نے جو رسول کو دیا تھا، کیا یہ کسی چیز کے بدلے میں دیا تھا یا ایسے ہی دے دیا تھا؟ دیکھیں، ایک چیز ہے، اگر آپ نے کوئی چیز مجھے دیا ہے اور کسی چیز کے بدلے میں نہیں دیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ مجھ سے مانگ دیں اور مجھے دینی پڑ جائے. لیکن اگر آپ نے ایک شال مجھے دیا ہے اور اس لیے دیا ہے کہ ابا کی مجلس مولانا سے پڑھوائی تھی، تو اب جو دیا ہے اب آپ حق نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو واپس لیں. پروردگار عالم نے جو فاطمہ کو دیا تھا وہ عوض لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ قرآن میں صاف صاف یہ آیت میں سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے نا. کیا کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا تو کر دیا ہے، لیکن اب تم کیا کرو؟ نمازیں پڑھو، قربانیاں دو. رسول نے نمازیں بھی پڑھی، قربانیاں بھی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک یہ سادات ختم نہیں ہو سکتے. یہ قیامت تک یہ سادات ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی اجرت پروردگار عالم نے لے لیا ہے. اگر کوئی چیز دی ہے تو اس کی اجرت پروردگار عالم نے لے لیا ہے. یقیناً رسول اسلام اپنی اس بیٹی کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ آپ نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اور دوسری جگہ کیا کہا آپ نے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا. اور اس کے بعد خود رسول اسلام کیا کرتے تھے؟
جب فاطمہ آتی تھی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، فقامہ الیہ، کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی طرف بڑھتے تھے، وَأَجْلَسَا بِمَجْلِسِهِ، اور وہاں پر بیٹھالتے تھے جہاں پر رسول خود بیٹھتے تھے۔ یعنی آپ یہ مقام کو سمجھ رہے ہیں نا، وہاں پر بیٹھالتے تھے جہاں پر رسول خود بیٹھتے تھے۔ نہیں، آپ کو شاید بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ ام حبیبہ معاویہ کی بہن، سگی بہن، یزید کی سگی پھوپھی، اور ابو سفیان کی بیٹی، کہ جب اس سے رسول اسلام نے شادی کی ہے تو یہ جب آئی ہیں، اور ایک دن اتفاق سے ابو سفیان نے سوچا اب تو ہماری جو ہے رشتہ داری ہو گئی ہے اور چلتے ہیں۔ ابو سفیان آیا اور آ کے جیسے ہی رسول کے بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا ویسے ہی اب ام حبیبہ آگے بڑھی، کہا بابا یہ رسول کا بستر ہے، اس پر نجس لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ کاش کہ میری بات واضح ہو گئی ہو، اس پر نجس لوگ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ بستر کو سمیٹ لیا، کہا ہاں اب بیٹھیے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اور فاطمہ کے لیے رسول کیا کرتے تھے؟ اس جگہ بیٹھالتے تھے جہاں آپ خود بیٹھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جہاں آپ خود بیٹھتے تھے وہاں فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی مقام نہیں تھا۔ اچھا ایک بات میں شاعروں سے بڑی معذرت کے ساتھ، چونکہ قرآن مجید میں صاف صاف یہ کہا ہے کہ ہمارا رسول سب کچھ ہے مگر شاعر نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہا ہے نا، یعنی مبالغہ کہیں بھی نہیں ہے۔ رسول جو کہتے ہیں، رسول جو کرتے ہیں، وہاں پر کہیں پر مبالغہ نہیں ہے، کہیں پر مبالغہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جو کہتا ہے وہ وحی خدا کے مطابق کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے نا کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے بلند کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر پروردگار عالم کی تسبیح ہوتی ہے، وہاں پر پروردگار عالم کی تسبیح ہوتی ہے۔ ان گھروں کو وہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کہتا ہے ان گھروں کو ہم بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ان گھروں کو جو بلند کیا جا رہا ہے وہ کون سے ایسے گھر ہیں جن کو بلند کیا جا رہا ہے؟ ایک صحابی آیا، آنے کے بعد سوال کرنے لگا، یا رسول اللہ وہ کون سے ایسے گھر ہیں کہ جن کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کہا وہ انبیاء کرام کے گھر ہیں کہ جن کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں تسبیح ہوتی ہے صبح اور شام، وہاں پر پروردگار عالم کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، فاشارہ الی بیت علی و فاطمہ، اشارہ کیا علی و فاطمہ کے گھر کی طرف۔ کہا یا رسول اللہ اور یہ گھر بھی کیا انہی میں سے ہے؟ کہا بل ہی افضلھا، کہا بلکہ وہ ان سارے گھروں میں یہ گھر کہیں زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، واضح کروانے والے نے واضح کروا لیا اور خود رسول نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ گھر ان سے بھی زیادہ کہیں افضل ہے۔ اب میں کہوں گا کہ یہ سوال کرنے والے نے جو سوال کیا تھا، اس نے یہ سوچا تھا کہ شاید ان کو ہٹا دیا جائے گا اس لیے کہ یہاں نبوت کی بات ہو رہی ہے، لیکن رسول نے تو کچھ ایسی بات کہہ دیا کہ یہاں تو اور زیادہ اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے۔ بس رک کے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ ایک نسل دوسری نسل کہیں نہ کہیں غیر مومن مل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غیر مومن مل جاتا ہے۔ انبیاء کرام کا گھر کہ جہاں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کہیں پر زوجہ صالحہ نہیں ہے، کہیں پر اولاد صالح نہیں ہے، کہیں پر زوجہ صالح نہیں ہے، کہیں پر اولاد صالح نہیں ہے، لیکن یہ ایسا گھر ہے جہاں اول سے لے کر آخر تک سب ایمان کے امام ہیں، سب معصوم ہیں۔
اول سے لے کر آخر تک سب معصوم ہیں. یہ گھر ایسا ہے اور پھر ہو بھی نہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اور اس طریقے سے نہیں پایا جاتا. اس گھر میں جتنے بھی ہیں سب کے سب سردار ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کہ سب سردار ہیں اس گھر میں. کیوں نہ ہو؟ یہاں پر دن و رات تسبیح ہوتی ہے. یہاں پر آ کے خود رسول اسلام سلام کرتے ہیں اس گھر کو. یا آل بیت النبوۃ سلام. سلام کون کر رہا ہے؟ رسول اسلام. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، خود اہل سنت کے راوی ناقل ہیں اس بات کے کہ رسول اسلام مسجد جاتے تھے. مسجد جانے کے بعد وہاں پر نماز پڑھاتے تھے اور نماز پڑھا کے سیدھا شہزادی کے گھر آتے تھے اور گھر آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ کون کہتا تھا؟ یہ رسول کہتے تھے. آج ہم میں تھوڑا سا کسی کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس شہرت ہو جاتی ہے، کسی کے پاس دولت ہو جاتی ہے، کوئی پردھانی میں جیت جاتا ہے، کوئی ودھائکی میں جیت جاتا ہے، تخت بچھا دیا جاتا ہے، وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں پیر رکھ کے. اور اس کے بعد جب ان کے والد صاحب آتے ہیں تو ان سے شکایت کرتے ہیں آپ کا بیٹا مجھے سلام نہیں کرتا، آپ کا بیٹا مجھے سلام نہیں کرتا. میرے جوانوں، یہ درس لے کے جانا، اس لیے کہ یہ شہزادی کے لیے فرش اعلیٰ بچھی ہے. اگر درس نہ لے کے گئے تو کچھ نہیں لے کے گئے. سلام نہیں کرتا آپ کا بیٹا. آپ جانتے ہیں یہاں پر سلام کون کر رہا ہے؟ رسول اسلام، کائنات کا رسول، خاتم الانبیاء. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یاد رکھیے گا خود امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہے ہم کو کہ سلام کرنے والے کے 1 کم 70 ثواب ہیں اور جواب دینے والے کا 1 ہے. اب آپ خود بتائیے کہ جس کے پاس 70 ہیں وہ زیادہ بڑا آدمی ہے یا جس کے پاس 1 ہے وہ زیادہ بڑا آدمی ہے؟ بھائی دنیاوی اعتبار سے آپ کیا بتائیں گے؟ اگر آپ کے جیب میں 70 روپے ہیں آپ بڑے آدمی ہیں، جس کے پاس 1 روپے ہے وہ بڑا آدمی ہے. تو آپ کہیں گے جس کے پاس 70 روپے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے، جواب دینے والا بڑا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. جواب دینے والا بڑا نہیں ہوتا ہے. اور یقیناً یہ جو گھر ہے یہ ایسا گھر ہے کہ جہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. رسول اسلام کہتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بالقرآن، کہ اپنے گھروں کو قرآن سے نورانی کرو. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہ رسول کہتے ہیں وہ گھر قبور کی طرح ہے. وہ گھر قبور کی طرح ہے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے. اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے پروردگار عالم اس گھر کو نورانی کر دیتا ہے. اب یہ جو کہا کہ وہ گھر قبور کی طرح ہے، تو اب یاد رکھیے گا کہ اگر کسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس گھر میں نور نازل ہوتا ہے. اس گھر میں پروردگار عالم خاص رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے جو آ کے اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. اور اگر یہ اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہو جائیں تو یہی گھر ہو جاتا ہے. یہی گھر ہو جاتا ہے. یہ اہل بیت جو چادر کے نیچے آئے، کیسا کے نیچے آئے ہیں، اب یہی گھر ہے. اب اہل بیت سب سے افضل ہیں اس کائنات کے. اور یقیناً یہ اہل بیت کے لیے ہی دنیا کو خلق کیا گیا ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی مہر میں اس زمین و آسمان کو دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ من مشى علی الارض بدون حب فاطمہ، جو شخص چلے اس زمین پر بغیر فاطمہ کے محبت کے
اس کا چلنا حرام ہے. جب چلنا حرام ہے تو کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے. گویا کہ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے فاطمہ سے محبت نہیں کر رہا ہے، یقیناً وہ جو چیز بھی استعمال کر رہا ہے وہ نجس چیز اور حرام چیز استعمال کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ نجس چیز استعمال کر رہا ہے، وہ حرام چیز استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ شہزادی سے محبت نہیں کر رہا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اسلام نے کہا ہے. ساری حدیثیں، ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے برابر علماء کرام سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. بس آج کے لحاظ سے ایک تھوڑی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں جو تسبیح کے حوالے سے ہے. میں اپنے بچوں کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تسبیح فاطمہ زہرا یہ کب سے آئی اور یہ فاطمہ زہرا سے کیسے منسوب ہو گئی. یہاں پر دو روایتیں ہیں. سب سے پہلی روایت میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کو معلوم ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ایک روایت کے مطابق شہزادی جب چکیاں پیستی تھیں، جب چکی پیستی تھی بیٹھ کے، تو پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں زخم آ گئے تھے. گھر کا سارا کام خود کرتی تھی شہزادی. آپ جانتے ہیں کہ جو خادمہ تھی، خادمہ کا جس دن نمبر ہوتا تھا اس دن بھی آپ کام کرتی تھی، اور جس دن خادمہ آرام کر رہی ہوتی تھی اس دن بھی آپ کام کرتی تھی. مولا علی نے دیکھا اور آپ نے شہزادی سے کہا کہ شہزادی ایسا ہے کہ کچھ اسرا آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم تک یہ تسبیح پہنچانی تھی. کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ اپنے بابا سے کوئی کنیز طلب کر لیں جو آپ کی ساتھی بن جائے، آ کر آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا سکے. شہزادی کو بھیجا. شہزادی گئی، گھر پہ پہنچی تو رسول اسلام اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کچھ دیر بیٹھی اور خاموشی سے واپس چلی آئیں. جیسے ہی رسول اسلام گھر کے اندر آئے معلوم ہوا کہ بیٹی آئی تھی. آپ فوراً آئے، کہا میری دختر نور نظر، پارہ جگر، آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ شہزادی خاموش بیٹھی ہے، کچھ نہیں کہا. شہزادی خاموش بیٹھی ہے، شہزادی نے کوئی بات نہیں کہی. اس کے بعد مولا کائنات بولتے ہیں کہ میں نے خود ہی بھیجا تھا کہ جاؤ اور آپ کا کام کرتے کرتے جو ہے یہ ہاتھوں میں خون آ گئے ہیں، کوئی اپنے بابا سے کہو کہ خادمہ دے دیں جو آپ کے یہاں ہیں. اس لیے وہ گئی تھیں. اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ اے میرے پارے جگر، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں کوئی ایسی چیز دیں جو یہ خادمہ سے کہیں زیادہ افضل ہو. شہزادی کہ لوگ مادیت پرست نہیں ہوتے ہیں، ان کو ظاہری غذائیں نہیں چاہیے ہیں، لیکن ان کو روحی غذائیں بھرپور ہونی چاہیے. اگر پروردگار عالم کا یہ ذکر نہ کریں تو یہ نہیں زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم نہ کھائیں تو ہم نہیں زندہ رہ سکتے ہیں. ان کا کیا تھا؟ رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ ہم تمہیں یہ عمل بتاتے ہیں جو تمہارے لیے ہر مشکل میں ساتھ دے گا. کہا بابا جان کیا ہے؟ کہا آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے. آپ ایمانداری سے بتائیے اگر میرے پاس کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد کہے مولانا میں بھوکا ہوں، تو میں کہوں جاؤ سورہ واقعہ پڑھو، جاؤ سورہ واقعہ پڑھو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ ہم گئے تھے مولانا سے کچھ اور مانگنے، مولانا ہم کو کچھ اور بتا رہے ہیں. لیکن شہزادی نے جو طلب کیا تھا مولا کائنات کے ذریعے سے،
وہ خادمہ تھی ظاہری اعتبار سے تاکہ آئے کہ کام میں ہاتھ بٹائے، لیکن رسول اسلام نے کیا بتایا؟ تسبیح. اور وہ تسبیح ایسی تسبیح تھی کہ رسول اسلام نے یہ تعلیم دیا کہ اے شہزادی، اگر اس تسبیح کو آپ کے چاہنے والے دنیا میں کہیں بھی پریشان ہو، اگر یہ تسبیح کو پڑھ لیا کریں گے تو پروردگار عالم ان کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، ان کے رزق میں بھی برکت دے گا، ان کے رزق میں بھی برکت دے گا. آپ جانتے ہیں یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے، کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تسبیح پڑھے، صبح شام، صبح میں تسبیح پڑھے، شام میں تسبیح پڑھے. اور اس کے بعد اس تسبیح کے لیے ایک چیز میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ حضرات جانتے ہوں گے، نہ جانتے ہوں گے تو یہ بات بھی جان لیجئے کہ تسبیح کے لیے باقاعدہ روایت ہے. رسول اسلام نے کہا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد جس طریقے سے وہ بیٹھا ہے اسی طریقے سے وہ بیٹھا رہے اور فوراً نماز ختم ہوتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسی حالت میں جگہ سے نہ ہلے، تسبیح پڑھے اور پڑھنے کے بعد وہ پروردگار عالم سے استغفار کرے. کہتے ہیں پروردگار عالم اوجب اللہ لہ الجنہ، پروردگار عالم اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اکثریت کیا کرتی ہے، نماز تمام ہوئی، اب اس کے بعد مصافیہ کر لیجئے، اس کے بعد دعائیں پڑھ لیجئے. روایت ہے جو وہ بیان کر رہا ہوں، روایت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ خوب مصافیہ کریے، خوب دعائیں پڑھیے. لیکن اگر تسبیح کے فوائد میں دیکھنا ہے تو یہ تسبیح کے فوائد میں یہ ہم کو بتایا گیا ہے. اور دوسری ایک روایت ہے کہ جب شہزادی 9 سال کی ہو گئی، حکم پروردگار عالم ہوا کہ اے رسول اب اپنی بیٹی کا عقد کرنا ہے. لوگوں کو یہ خبر کہلوا دو. جب لوگوں میں خبر معلوم ہوئی کہ رسول عقد کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ کافی لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. اور آس بن وائل یہ جو آیا آنے کے بعد کہنے لگا شورا کا چھٹا آدمی تھا. اچھا یہ شورا کا چھٹا آدمی تھا، یہ پلر تھا اس میں کا. آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارے پاس بڑے مال و دولت ہے، آپ جانتے ہیں میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ساری چیزیں اس نے گنائی اور گنانے کے بعد کہا آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیجئے. رسول اسلام نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور اٹھا کے اس کی طرف پھینک دیا. اب جو اس نے دیکھا تو وہ موتی اتنی زیادہ قیمتی تھی، جو اس کا سارا مال ہے اس سے کہیں زیادہ وہ موتیاں قیمتی تھی. کہا تو فاطمہ کے باپ کو مال کے بارے میں بات کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ نے پروردگار عالم سے گفتگو کی. پروردگار عالم کا حکم آیا کہ اے رسول شب جمعہ ایک ستارہ نازل ہوگا، آسمان سے ستارہ آئے گا اور جس کے ڈیوڑی پر سجدہ کرے گا ستارہ، شہزادی کی شادی وہیں ہوگی. ستارہ چلا، جیسے ہی ستارہ چلا، روایت بتا رہا ہوں تسبیح کی، یہ دوسری روایت ہے. ستارہ چلا، جیسے ہی چلا شہزادی سحر خانہ میں تھی، آپ نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 34 مرتبہ جب کہا اللہ اکبر تو ستارہ آیا، در علی پر سجدہ کرنے لگا. اور جیسے ہی در علی پر سجدہ کرنے لگا آپ نے شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ادھر 33 مرتبہ مکمل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اب ستارہ وہاں سے جانے لگتا ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر ستارہ اپنے مرکز پر پہنچتا ہے، 33 مرتبہ یہ تمام ہو جاتی ہے. یہ ہے تسبیح کی ایک روایت. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا چونکہ اب ہمارے جو نوجوان ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے بھی ہیں، اب وہ سب جاننے بھی لگے ہیں، سائنس بھی جانتے ہیں، جغرافیہ بھی جانتے ہیں، فلسفہ بھی جانتے ہیں، منطق بھی جانتے ہیں، اور وہ سب جاننے لگے ہیں ماشاءاللہ سے. اب وہ فوراً ایک سوال ان کے دماغ میں یہ گھومنے لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ ستارہ تو زمین سے کہیں بڑا ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ نیچے آیا اور پھر در علی پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر وہ سجدہ کرنے لگا. تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے، یہ ستارہ جب وہاں سے چلا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اتنا سمیٹا ہے کہ کم کرتے کرتے اس حجم کو ہو گیا تھا کہ در علی پر آ کر سجدہ کرنے لگا.
یاد رکھیے گا آپ کتنے بھی بڑے ہوں، اگر غلام بن کر، نوکر بن کر، فقیر بن کر اس در پر آ کر سجدہ کریں گے تو یقیناً آپ کا پروردگار عالم قبول کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اور یہ جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کو اگر ہم ہر مشکل میں استعمال کریں تو یقیناً پھر آپ اس کی برکت بھی دیکھیے گا۔ لیکن روایت بتاتی ہے کہ سونے سے پہلے تسبیح ضرور پڑھیں، نماز میں جگہ سے حرکت کرنے سے پہلے تسبیح ضرور پڑھیں۔ غرض کہ یہ تسبیح ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر چیز سے دور کر دے گی۔ اچھا ایک چیز میں کچھ چیزوں کو جمع کر کے لایا ہوں، آپ تو ذاکرین سے سنیے گا، خوب اچھی مجلس ہے، میں کچھ چیزوں کو جمع کر کے لایا ہوں چونکہ میرا یہاں پر نوجوانوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے، بچوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی چیز ایسی ہو کہ جو ان کے تک پہنچ جائے، جو ان کے تک پہنچ جائے۔ پہنچتی رہتی ہے لیکن ہمارا بھی اپنا ایک انداز ہے، ہمارا بھی جو ہے اپنا ایک طریقہ ہے پہنچانے کا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا ہے اور جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، یقیناً ہم اگر اس طریقے سے شہزادی کی اہمیت و منزلت کو سمجھ جاتے تو کبھی اس طریقے سے ان کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا۔ جو گستاخانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ کبھی اس طریقے سے نہ اختیار کیا جاتا۔ اب ایک شخص تھا مفتی سعودیہ عربیہ میں، وہاں پر اس نے کہا کہ میں تمہارے امام زمانہ سے جنگ کروں گا، میں تمہارے امام زمانہ سے جنگ کروں گا، میں آئیں گے تو مجھ سے لڑوں گا۔ سلمان نے کسی مفتی کے ذریعے سے فتویٰ دے دیا تھا، اور جب یہ خبر پہنچی تو لبنان سے سید حسن نصر اللہ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ بس آپ تک پہنچانا تھا۔ ایک جملہ کہا دیکھو اس سے جو جنگ کرنے کے لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لبنان آنے کی ضرورت ہے، نہ ایران جانے کی ضرورت ہے، نہ عراق جانے کی ضرورت ہے، نہ سیریا جانے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تمہارے ہی یہاں آئے گا، اور وہ ایسا ہے کہ وہ کرار میں ہے، فرار میں نہیں ہے، وہ تمہارے ہی یہاں آئے گا۔ اور ہم تو ایسے کے ماننے والے ہیں جو پہلا بھی وہیں سے آیا ہے، آخر بھی وہیں سے آئے گا۔ جو پہلا بھی وہاں سے آیا ہے، آخر بھی وہیں سے آئے گا۔ اور یقیناً میں نے اس سے پہلے شاید بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، شہزادی کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو لبنان کی اس جنگ میں سید حسن نصر اللہ جب اٹھے ہیں، بھائی 33 دن آپ روزہ رکھ رہے تھے، آپ جب سحر کے لیے اٹھے ہیں تو آپ اٹھنے کے بعد اپنے ساتھ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان سے بتانے لگے تھے کہ ابھی خواب میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی تھی۔ کہا آئیں جب تو ہم سے پوچھا سید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ہم نے کہا شہزادی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر ایک کرم ہو جاتا تو ان کا ایک جہاز ہم گرا لیتے، بس اور کچھ نہیں۔ شہزادی کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا، اس لیے یہ بات کو نقل کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا کہ ان کا ایک جہاز گرا لیتا اور کچھ نہیں، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ادھر سید بیان کر رہے ہیں، ادھر فون کی گھنٹی بج رہی ہے، فون اٹھایا گیا، معلوم ہوا کہ ایک جہاز گرا لیا گیا ہے۔
शहजादी अपने चाहने वालों का ख्याल आपसे कहीं ज़्यादा करती हैं। बस एक रवायत और बयान करके मैं अपनी बात को तमाम कर देना चाहता हूँ, और वो रवायत यकीनन ऐसी रवायत है कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने बयान किया है। आप गए 5वें इमाम के पास और जाने के बाद कहने लगे कि मौला, जद्दे फातिमा के हवाले से कोई ऐसी रवायत बता दें कि जो आपके चाहने वालों के लिए बयान किया जाए तो उनको खुशी महसूस हो, वो खुश हो जाएं। मौला ने कहा अगर सुनना चाहते हो तो मैंने अपने बाबा से और मेरे बाबा ने अपने बाबा से और उन्होंने रसूल इस्लाम से सुना है कि रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि जब क़यामत का दिन होगा तो उस दिन रसूल इस्लाम ने कहा कि सारे नबियों को नूर का मिंबर लगा दिया जाएगा, उसमें जो सबसे बेहतर मिंबर होगा, जो सबसे ऊंचा मिंबर होगा, वो मेरा मिंबर होगा। परवरदिगार आलम कहेगा ऐ रसूल खुतबा दो, और ऐसा खुतबा देंगे कि उससे पहले न किसी अंबिया ने दिया होगा न किसी औसिया ने दिया होगा। उसके बाद कहा कि फिर मेरे औलिया और औसिया की बारी आएगी, उन सब के औसिया होंगे, मेरा भी वसी होगा, उसका भी मिंबर सबसे आली होगा, वो भी ऐसा खुतबा दिया होगा जो इससे पहले न दिया गया होगा। इसी तरीके से हसनैन अलैहिस्सलाम के लिए बयान फरमाया गरज के शहजादी के बारे में कि शहजादी कहने लगे कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वहाँ पर उनको भी बुलाया जाएगा, आवाज़ आएगी ऐना फातिमा बिनत मोहम्मद, ऐना खदीजा बिनत खुवैलद, कहाँ हैं ये लोग, आए और आने के बाद अपना हक लें। तो उस वक्त शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आएंगी और आने के बाद अहले महशर से जो खिताब करेंगी वो अहले महशर पूरा देखेगा, और उसके बाद फिर आपको उस प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाएगा कि 1,00,000 फरिश्ते दाहिनी तरफ, 1,00,000 फरिश्ते बाईं तरफ, और अब शहजादी को लेके जाया जाएगा। और जैसे ही ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगी, वहां जाने के बाद एक मर्तबा रुक जाएंगी और कहेंगी इतने प्रोटोकॉल के साथ लाया गया है तो अब मैं भी तो लोगों को अपनी अहमियत बता दूं कि मेरी अहमियत क्या है। ये 5वें इमाम बयान फरमा रहे हैं जाबिर से, किससे, रसूल इस्लाम से नकल करते हुए। कहा मैं भी तो अपनी अहमियत बता दूं। कहा अच्छा, कहा अहमियत क्या होगी। कहा एक मर्तबा निगाह उठा के शहजादी देखेंगी, और देखने के बाद शहजादी कहेंगी कि जो मेरा चाहने वाला है मैं उसके बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगी, जो मेरा चाहने वाला है मैं उसके बगैर जन्नत में नहीं जाऊंगी। बस परवरदिगार का हुक्म होगा कि ऐ फातिमा, जितने भी चाहने वाले हैं इस मजमे से उनको तुम ले लो। और शहजादी उस मजमे से अपने चाहने वालों को लेंगी, और अब वो जब चाहने वाले चलेंगे जन्नत की तरफ तो परवरदिगार आलम उनके दिल में डाल देगा कि तुम भी चाहो, जिसे चाहो उसे ले जा सकते हो। बस वो भी खड़े हो जाएंगे, हम भी ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि हम भी, हमारे भी जो साथी थे वो भी जन्नत में जाएंगे। बस एक मर्तबा आवाज़ कुदरत आएगी, ठीक है देखो इस मजमे में जिसने भी तुमको फातिमा के नाम पर खाना खिलाया हो, जिसने भी तुमको फातिमा के नाम पर पानी पिलाया हो, जिसने भी तुमको फातिमा के नाम पर कपड़े दिए हो, उनको तुम ले जा सकते हो। अब आप समझ गए क्या मर्तबा है। अगर हम फातिमा के नाम पर खाना खिला रहे हैं, अगर हम फातिमा के नाम पर कपड़े दे रहे हैं, अगर हम फातिमा के नाम पर पानी पिला रहे हैं, तो यकीन जानिए कि वो महशर में हमारे बख्शिश का सबब बनेगा। बस मैं अपनी बातों को तमाम कर चुका। यकीनन रसूल इस्लाम का भी कफन भी मैला ना हुआ था कि इधर लोगों ने धमकियों की बारिश कर दी, इधर रसूल को दफना कर आए हैं और फौरन इधर बैत की बात चलने लगी। मेरे बच्चों, एक सवाल ये बार बार होता है, अगर तुमसे कोई करे तो मैं जवाब बताता हूँ कि उसका जवाब क्या है।
मौलाए कायनात घर में है। लोगों का सवाल होता है ना कि मौला घर में थे, शहजादी क्यों आ गई? आप जानते हैं शहजादी रसूल की बेटी है, खातिमुल अनबिया की बेटी है। कम से कम उम्मत को इतना तो एहतराम होना चाहिए था कि ये रसूल की बेटी है, रसूल की पारे जिगर है। और शहजादी जैसे ही आए हैं लोग, और आने के बाद कहा अली को बाहर निकाल दो, और अली उठे हैं जाने के लिए, शहजादी ने रोका, रोक के कहा तुम्हें फातिमा के हक की कसम तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम्हें फातिमा के हक की कसम तुम बाहर नहीं जाओगे। अली ने सर झुका लिया। और यकीन जानिए कि फातिमा जानती थी इस बात को कि अगर आज अली बाहर चले गए तो आज कत्ल हो जाएगा। इसलिए कि रसूल इस्लाम ने अली को सब्र की तलकीन की दावत दिया था, अली सब्र करना मेरे बात, अली सब्र करना। क्या हुआ था? जिस वक्त आए, जमा हुए, कातिल खुद तलाश करिए किसने कत्ल किया है, कौन आग और लकड़ी का हुक्म देता है, कौन आग लगाने का हुक्म देता है, ये आपके सामने सब कुछ खुद नुक्ता मौजूद है, जाइए किताब में तलाश करिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब ये धमकी दी गई है कि हम तुम्हारे यहाँ दरवाज़ा जला देंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तो एक मरतबा शहजादी खड़े होकर सवाल करती हैं, इसलिए कि शहजादी है ना, बराह रास्त रसूल की बेटी हैं, वही आती हैं सवाल करती हैं, क्या तुम उस घर में भी आग लगा दोगे जिसमें छोटे छोटे हसन और हुसैन रहते हैं? कहा व चाहे जो हो इस घर में मुझे आग लगा देना है। और कहा ही नहीं, उसके साथ साथ हुक्म दे दिया आग लगाने का। और नतीजा क्या हुआ? जब आग लग गई तो एक मर्तबा लोगों ने जोरदार दरवाजे पे एक धक्का दिया, उस दरवाजे में कील लगी हुई थी। साधा तो उस दरवाजे में कील लगी हुई थी, वो कील शहजादी के शिकम में जाके बेवस्त हो गई और दरवाजा शहजादी के ऊपर गिर गया। अरे सारे मुसलमान उस दरवाजे से गुजर गए। अब जब अली को लेकर जा रहे थे, एक मर्तबा फातिमा की आंख खुल जाती है, हाथ से पकड़ती है, अब उन हसन को नहीं जाने दूंगी। रवायत बताती है कि कुलफुज ने एक ताजियाना ऐसा लगाया कि शहजादी की चीख निकल गई, ए बाबा। शहजादी की चीख निकल गई। आप जानते हैं शहजादी के दो हिस्से जख्मी थे, एक तो आपका हाथ काम करना बंद कर चुका था और दूसरा हिस्सा आप जानते हैं कि वो हड्डी, वो पसली टूट चुकी थी। इसलिए कि मुसलमान उस पर से गुजर के गया था। तारीख तलाश करिए कौन गया था कौन नहीं गया था। और उसके बाद अबुल हसन को लेकर चले गए। एक मर्तबा शहजादी आवाज देती है, या फिज़्ज़ा खुज़ीनी लक़द अस्क़तल जिनीनी, ए फिज़्ज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अब उसके बाद फिज़्ज़ा आई, आने के बाद कहा अबुल हसन कहाँ है? कहा अबुल हसन को गले में रस्सी का फंदा डालकर ले जाया गया। आपने कहा मुझे सहारा दो, फिज़्ज़ा ने सहारा दिया। आप चंद कदम बाहर निकली, जैसे ही देखा मौलाए कायनात ने सलमान से कहा, सलमान जाके कह दो दुख्तरे पैगंबर थे कि बद्दुआ न करेंगी वरना अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। सलमान आते हैं, शहजादी मौला कहते हैं बद्दुआ न करना। अरे कहा वो तो हम भी जानते हैं कि बद्दुआ नहीं करना है, लेकिन अरे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे शौहर को इस तरीके से ले जाया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय हमें सैयदुल शुहदा व अहले बैत किराम के। यकीनन ये मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए। अब उसके बाद एक मरतबा मौलाना गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते एक चीख मारी। इसलिए कि आज शहादत की तारीख नहीं है, लिहाजा मैं पूरी शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ मुख्तसर तरीके से आप हजरात के सामने बयान कर रहा हूँ कि एक चीख मारी। और वो चीख जब मारी तो सलमान ने पूछा, मौला कभी ऐसी चीख नहीं मारी थी, ये आखिर क्या हो गया? एक मरतबा सलमान को बताया, सलमान शहजादी ने कभी हमको नहीं बताया था, आपकी वो पसलियाँ टूट गई थी,
روایت میں ہے کہ ایران میں ایک ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا اور جیسے ہی یہ باتیں بیان کی ایک نوجوان تھا جو روتے روتے بے ہوش ہو جا رہا تھا بار بار. سب لوگ چلے گئے, مجلس تمام ہو گئی, لیکن وہ جوان ہے اس کو ہوش آ ہی نہیں رہا. لوگ پانی دے رہے ہیں, ہوش آ ہی نہیں رہا ہے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی ہوش آتا ہے کہتا ہے آئے فاطمہ, کہتا ہے, پھر اس کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ذاکر اترتا ہے, اترنے کے بعد جاتا ہے, اس شخص کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا ہے, کہتا ہے میں نے خدا کی قسم اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھا, آخر کیا میں نے ایسا پڑھ دیا ہے. ارے اس نے کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں, مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ارے آئے زہرا کہ جس کی پسلیاں اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ شہزادی ہیں جو اپنی چھوٹی بیٹی سے کہتی ہے, اپنی بیٹی سے کہتی ہے زینب سے, زینب میرا صندوق لے کر آؤ. صندوق لے کر آئی. جب زینب صندوق لے کر آئی تو کہا بیٹا ہاتھ ڈالو, اس کے بعد نکالو. جیسے ہی ہاتھ ڈال کے نکالا ایک کفن نکلا. کہا بیٹی یہ میرا کفن ہے, میرے بابا نے کہا تھا یہ جنت سے آیا ہے. اس کے بعد کہا پھر بیٹی ذرا پھر ہاتھ ڈالو. پھر ایک کفن نکالا, کہا یہ کفن اپنے بابا کو جب 21 تاریخ کو شہید کر دیے جائیں گے تو یہ ان کو دے دینا. پھر کہا بیٹی ہاتھ ڈالو. پھر ہاتھ ڈال کر جب کفن نکالا تو ایک مرتبہ جیسے ہی کفن نکالا شہزادی نے کہا بیٹی یہ جب میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے 72 ٹکڑے گریں گے اور جب وہ شہید کر دیا جائے گا تو یہ کفن اس کو دے دینا. شہزادی خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ میں نے سوال کیا اماں آپ نے سب کے لیے تو دے دیا, ارے جس کو چکیا پیس کے پالا تھا, جس کو چکیا پیس کر پالا تھا, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے بیٹی وہ کربلا کا میدان, میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا, لاش بے گورو کفن رہے گی. ہاں اجرکم علی اللہ. مولا کائنات لے کر گئے, قبر کو دی, زہرا کو دفن کر دیا. واپس آئے, بچوں کو سلایا, بچے سسکیاں بھرتے بھرتے سو گئے. بس ایک مرتبہ یاد آیا زہرا کی وصیت تھی کہ علی جب مجھے دفن کر کے آنا تو قبر پہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, آگے سورہ یاسین یا قرآن پڑھتے رہنا. مولا گئے, جانے کے بعد قبر پہ پڑھتے رہے. ایک مرتبہ قبر زہرا لرزی, اے علی تم گھر جاؤ. ارے کبھی بھی کوئی گستاخی ہو گئی ہے, آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میری بچی وہاں جگ گئی, وہ کبھی میری بستر کی طرف دیکھتی ہے, کبھی آپ کے بستر کی طرف دیکھتی ہے. مولا آئے, دیکھا جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا زینب کھڑی ہے. زینب نے لپٹا لیا, اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کہوں گا اے زینب آج تو بابا تھے لیکن شام غریبہ ہوگی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائه تسلیما لامره